علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نہ مباشرت کرو ان عورتوں سے جب کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں۔ تو اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ اپنی بیویوں سے مباشرت رمضان شریف کی راتوں میں اس وقت جائز ہے جب اعتکاف میں نہ ہو، اور جب اعتکاف ہو رات میں بھی مباشرت جائز نہیں ہے۔ نہایت یکسوئی سے مولا کریم کی یاد کرنی چاہیے، صرف اسی ذات پاک کی طرف متوجہ ہو کر ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن پاک کی جائے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائی تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تو حضرات گرامی، اعتکاف خلوت نشینی اور گوشہ تنہائی میں یاد الہی میں مصروف رہنے کا نام ہے۔ سابقہ امتوں کے لوگ خلوت نشینی ہو کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں، لیکن خلوت میں رہ کر بھی وہ لوگ وہ مرتبہ، وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بندہ مومن جب علائق دنیاوی سے کٹ کر، علائش دنیاوی اور خواہشات نفسانی سے دور رہ کر، مخلوق سے علیحدہ رہ کر، اپنے خالق حقیقی سے لو لگا کر ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اس کے یہ چند یوم برسوں کی عبادت و ریاست، محنت و مشقت پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ پھر دل کی ویران دنیا معرفت سے آباد ہو جاتی ہے۔ خوف خدا کی ہریالی، سجدوں کی بہار، ذکر کے گلدستے اس کے دل پر سجنے لگتے ہیں۔ اعتکاف کس قدر حسین اور دل نشین ہے کہ جس میں بندہ بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کر کے ایک مجرم کی حیثیت بارگاہ رب العالمین میں پیش کر کے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر تصفیہ باطن کر کے قرب خدا کی دولت سے بیرابر ہو سکے۔ اس لیے کہ نفس اپنی خلقت و ماہیت کے اعتبار سے بری خصلتوں کا مرکز ہے۔ یہ حرص، حواس، تکبر، غرور، حسد، کینہ، عیاری، مکاری، یہ سب نفس کی بری خصلتیں ہیں۔ نفس سخی کو سخاوت کا گھمنڈ اور اچھا گمان دلا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ نفس مجاہد کو خود پسندی کا فریب دلا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ نفس عالم کو علم کے گھمنڈ میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ نفس پیرانے اعظام کو خود فریبی پر اکسا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ نفس عابدوں کو دوسروں کو حقیر سمجھنے اور خود کو برتری کے جال میں پھنسا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ نفس تکبر اور غرور کا پتلا ہے۔ نفس عیار ہے، نفس مکار ہے، نفس شیطانی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ نفس ظالم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ظلمت میں ہے۔ پھر جب مسلمان چند روز تنہائی میں رہ کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو کثرت مجاہدہ سے نفس کمزور ہو جاتا ہے، گریہ وزاری سے نفسانی آلائشیں دھل جاتی ہے، سجدہ زیری سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر اس خلوت اعتکاف میں محبوب کی جلوت نصیب ہو جاتی ہے، اور انسان اس آیت کریمہ کا مصداق ہو جاتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی بندے قرب الہی کے دولت سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ یا رب تیری رحمت کا ملا جس کو سہارا، یا رب تیری رحمت کا ملا جس کو سہارا، چمکا ہے ضرور اس کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں کے ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں گنتی کے دن ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے، اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اعتکاف واجب، اعتکاف سنت مؤکدہ اور اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب، اگر کوئی شخص منت مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، جب وہ کام ہو جائے تو اسے اتنے دن کا اعتکاف کرنا یہ واجب ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ، رمضان المبارک کی آخری عشرے کا اعتکاف، اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، اور 29 کو اگر چاند نظر آ جائے یا 30 روزے مکمل کرنے کے بعد مسجد سے نکلے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو سب اہل محلہ اعتکاف سے بری ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ اس اعتکاف میں روزہ رکھنا یہ شرط ہے۔ اور تیسرا اعتکاف مستحب، وہ اعتکاف کہ وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو، جب تک وہ مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب اسے پائے گا۔ بھول جاؤ گے غم زمانے کے، بھول جاؤ گے غم زمانے کے، یاد میں اس کے محبوب ہو کے جاؤ۔ تو حضرات گرامی، حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا وہ ایسے ہیں کہ جیسے اس نے 2 حج یا 2 عمرہ کیے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہے کہ جتنی نیکیاں تمام نیکی کرنے والوں کو ملتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے اعتکاف کا فائدہ معلوم ہوا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، معتکف برائیوں اور لغو فضول باتوں سے بچ جاتا ہے، معتکف جھوٹ سے بچ جاتا ہے، معتکف غیبت سے بچ جاتا ہے، معتکف بوجہ اعتکاف جن نیک کاموں میں شامل نہیں ہو سکتا ان کا بھی اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس شخص اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں جتنی آڑ بنا دے گا کہ جس کی مسافت زمین و آسمان کی مسافت سے بہت زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اعتکاف رضائے الہی کا ذریعہ ہے، اعتکاف جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے، اعتکاف گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور جب اعتکاف کرے نیت یہ کرے کہ میں یہ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں، اور اس نیت سے 20 رمضان المبارک کو عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے
ایسی مسجد میں جو شرعی مسجد ہے اس میں داخل ہو جائے، اور جو شرعی مسجد نہیں اس میں اعتکاف بھی جائز نہیں۔ جیسے میں نے کل ہی بتایا تھا، سینٹر وغیرہ میں اعتکاف جائز نہیں، اس کے لیے مسجد ہونا شرط ہے۔ اور عورتیں بھی اعتکاف کرتی ہیں، تو عورتیں اپنے گھر کا کوئی حصہ یا کمرہ کا کوئی کونا مقرر کر لیں۔ مرد کے لیے مسجد اور عورت کے لیے اپنی مقررہ گھر کی جگہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں، اور بغیر ضرورت انسانی مثلاً پیشاب پاخانہ، وضو، غسل، فرض وغیرہ سے نکلنا، اس کے علاوہ اگر نکلیں گے تو یہ نکلنا حرام ہے، اور اگر بلا ضرورت نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگرچہ بھول کر چاہے نکلے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اعتکاف کرنے والا دن رات مسجد ہی میں رہے گا، وہیں کھائے گا، وہیں پیے گا، وہیں سوئے گا۔ معتکف کے علاوہ کسی شخص کو مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں۔ اگر ایسا کرنا چاہے تو اعتکاف مستحب کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائے، تو اس کے لیے کھانے پینے اور سونے کی اجازت ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے۔ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر اس کے بعد نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لیں۔ آپ سے مبارک نے فرمایا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلے مجھ پہ سلام کرو، اس لیے کہ میں ہر مسجد میں موجود ہوں۔ تو اعتکاف کرنے والا بالکل چپ نہ رہے اور نہ لوگوں سے بلا ضرورت بات کرے۔ ضرورت کی چیز منگوا سکتا ہے، دنیاوی گفتگو ہرگز نہ کرے۔ نماز، نوافل، تلاوت، دینی کتاب کا مطالعہ اور ذکر الہی میں مشغول رہے۔ اعتکاف میں اس لیے چپ رہے کہ چپ رہنا ثواب ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر ویسے ہی یعنی ثواب کی نیت کے بغیر چپ رہے تو حرج نہیں۔ اعتکاف ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، توجہ چاہوں گا، عبادت ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت کی بنیاد نیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا انما اعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا جب اعتکاف کریں تو خالص رضا الہی کے لیے کریں، اور پھر اعتکاف میں جو چاہو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لو۔ تو چاہے اعتکاف کی نیت صرف رضا الہی کے لیے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اعتکاف خالقی حقیقی سے لو لگانے کا ذریعہ ہے، اعتکاف نفس امارہ کی سرگوپی کا ذریعہ ہے، اعتکاف قرب الہی کا ذریعہ ہے، اعتکاف تکبر اور غرور سے نجات کا ذریعہ ہے، اعتکاف 2 حج مبرور اور 2 مقبول عمروں کا ذریعہ ہے، اعتکاف جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے، اعتکاف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اعتکاف حسنات و درجات کے وصول کا ذریعہ ہے۔ تو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ تو ہم بھی یہ نیت کریں انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے کہ ہم بھی اعتکاف کریں، رمضان شریف کے آخری عشرہ میں کریں، اور اگر نہ ہو سکے تو مستحب اعتکاف یہ ضرور کریں، اور اعتکاف کی خلوتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلوت عطا فرمائے گا۔